بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فجا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ پروگرام میرا خدا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خدا لم یزل آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ آمد امام علیہ السلام تک آباد و شاد رکھے۔ ناظرین، خطبہ غرا کا دوسرا حصہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو شروع ہوئی تھی کہ خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، یہاں سے شروع ہوئی اور جہاں پہ ختم ہوئی کہ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگو تاریک قبر میں وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے، جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھ لیتا ہے۔ آگے بہت خوبصورت اور بڑی معرفت والی بات جو ہمیں ملتی ہے اپنے مولا کی بارگاہ سے۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے کیے کا نتیجہ پا لیا۔ جو قبر میں پہنچ گیا، زندگی گزار دی، دنیا میں وہ آیا تھا، اس کو راستے دکھا دیے گئے تھے، منزل اس کے سامنے تھی، نشان منزل سامنے تھا، پردے ہٹا دیے گئے تھے، لیکن مولا نے فرمایا، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کی بھی حالت اگلوں کی سی ہے۔ جیسے پہلے والے لوگ گزرے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی ان کی روش پہ چلے ہوئے ہیں۔ نہ موت کانٹ چھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی موت بھی اپنا کام کیے جا رہی ہے اور انسان بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ خطبہ غرا، یہ بہت بلند خطبہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا۔ گروہ در گروہ، سامت و ساکت، استادہ و سفت بستہ امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوگی۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام، موت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں کیسے پہنچنا۔ ناظرین دیکھیے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا اس پہ اعتقاد ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت پر۔ آپ اہل ایمان ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن، جیسے آپ اس دنیا میں آئے ویسے آپ کو اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے۔ آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو کسی ارادے کے تحت بھیجا گیا ہے، آپ کو جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کو پرکھا جا رہا ہے، معیار حق پہ پرکھا جا رہا ہے کہ آپ اس معیار حق پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ دنیا میں جیسے خود آئے نہیں ایسے آپ نے دنیا سے جانا نہیں ہے، تو جب آپ دنیا سے نہ آنا آپ کی مرضی سے، نہ جانا آپ کی مرضی کا، تو جس کی مرضی کا ہے تو اس کی مرضی کے ساتھ ہی زندگی گزارنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جس کی مرضی سے آپ دنیا میں آئے اسی کی مرضی سے آپ دنیا سے جائیں گے، تو یہ جو درمیان والا پیریڈ ہے پھر یہ آپ اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ جب آپ جس کے ارادے میں، خالق لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ تم تو قابل ذکر نہیں تھے، ہم نے تمہیں قابل ذکر کیا۔ اور میں نے اکثر ممبر سے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 41 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، کوئی 18 سال کا ہے تو اس کا 19 سال پہلے وجود نہیں تھا۔ تو جب آپ اور ہم نہیں تھے تو اس وقت بھی ہم اس کے ارادے میں تھے، تو اس کے ارادے سے ہم خلق ہوئے، تو اس نے اپنے ارادے کے ماتحت ہم کو خلق فرمایا۔ اور جب ہم آئے اس کی مرضی سے اور جائیں گے اس کی مرضی سے، ہمیں نہ اپنے آغاز کا پتہ، نہ انجام کا پتہ، نہ زندگی کا پتہ، نہ موت کا پتہ۔ تو جو ہمیں یہ ساری خبر دے رہا ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اور اپنی لا ریب کتاب کے وسیلہ سے، تو درمیان والا پیریڈ بھی ہمیں اسی کی مرضی سے ہمیں گزارنا ہوگا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ عہد کر چکے ہیں، آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں اپنے خدا کے ساتھ کہ آپ کو زندگی اسی کے حکم پر، اسی کے امر پر، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم کے تحت آپ کو گزارنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ خالق لم یزل مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آ گیا، قبر میں آ گیا۔ اور پھر ایک بہت پر لطف جملہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر وہ قبر کے گوشوں سے
مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب تم دفن کر دیے جاؤ گے تو تم بکھر جاؤ گے، تمہاری باقیات بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ اپنی قدرت سے تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر گوشوں سے، قبر کے گوشوں سے، مٹی سے وہ تم کو نکالے گا، اور پرندوں کو گھونسلوں سے، اور وہ درندوں کے بھٹوں سے، کہ جو جو درندے جن جن چیزوں کو کھایا وہاں سے وہ ان چیزوں کو نکالے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سامت اور ساکت کو ہر کوئی صف بستہ اس کی بارگاہ میں دوڑا چلا جا رہا ہوگا۔ پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں پکارنے والے کی آواز ایسی ہوگی کہ جس سے انسان کے کان لرز جائیں گے اور کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ جب آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں؟ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آپ دنیا سے آپ کو فرصت نہیں ہے، ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ہمیں ارادہ کرنا ہوگا اپنے خدا کو منانے کا۔ حضرت بہلول دانا کھڑے تھے بازار بغداد کے بازار میں، تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دیکھ کے نا آسمان کی طرف اشارہ ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صلح کروا رہا ہوں مخلوق کی خدا سے۔ تو خدا تو مان رہا ہے بازار میں کھڑے ہو کر، لیکن یہ مخلوق نہیں مان رہی۔ اور پھر کچھ دن کے بعد قبرستان میں آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بہلول اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں وہی صلح کروا رہا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی خدا مانتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، ہمیں اسے منا لینا چاہیے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے نگاہ قدرت ان پر حاوی، پکارنے والے کی آواز ان سب کے کانوں میں آتی ہوگی، اور وہ ذوف و بے چارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور عجز و بے کسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب، امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوس اور خاموشیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈال لے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے، عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے اور غلبہ کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے۔ نزاع کے وقت ان کی روحیں قبض کر، یہ غور سے سنیے، نزاع کے وقت ان کی روحیں غور سے قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نہ نیکی چھپی رہے گی نہ بدی۔ تو لطف لیجئے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں رکوں اور میں اس میں کچھ باتیں کروں، لطف لے مولا کے کلام کا۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الگ الگ حساب دینا ہوگا، انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا، سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی۔ شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھی، اللہ نے اپنی حجتیں بھیجی، نبی بھیجے، امام بھیجے، کربلا، بدر، احد، خیبر، خندق، حنین، صفین، جمل، سارے مارکے آپ کے سامنے ہوئے، سب کچھ دکھا دیا گیا، اور مدت حیات آماج گئے عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری کرے۔ دنیا میں جو آپ کو ہمیں چھوڑا گیا ہے اپنی مرضی سے، اللہ نے آپ کو عقل، شکل، عزت، رزق، بخش سب کچھ دے دیا، چھوڑ دیا کہ اب دیکھتے کہ یہ چناؤ کیا کرتا تھا۔ جب تک آپ خود کھا نہیں سکتے تھے ماں کے پیٹ میں غذا دی، آپ دنیا میں آئے، آپ مانگ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، ماں کے دل میں محبت ڈال دی کہ وہ آپ کی ہر طرح سے آپ وہ پانی والی جگہ پہ سو رہی ہے اور آپ کو خوش جگہ پہ ماں نے سلایا ہوا ہے، تو یہ اللہ نے محبت ڈالی تاکہ آپ کی پرورش ہو، آپ کو معرفت ہو اپنے خدا کی کہ آپ کن مراحل سے گزر کر آئے ہیں۔ تو جب آپ اس جوانی کے عالم میں پہنچتے ہیں تو آپ نافرمان ہو جاتے ہیں، آپ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس نے آپ کو کن کن مراحل سے گزار کر کہاں پر لایا، وہ اس کی ذات اس کو لے کر آئی اور آپ اسی کے نافرمان ہو گئے۔ تو ادھر مولا نے فرمایا کہ آپ نے دنیا میں دوڑ لگانی تھی آخرت کے لیے، لیکن آپ نے تو دنیا میں دوڑ لگا دی دنیا کے لیے۔
تو آخرت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور سوچ بچار سے مقصد کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مولا فرمائے اتنی محنت ضرور کر لیں جو آپ کو اگلی منزل پر، اگلے مقام پر آپ کی مدد کرے، آپ کے کام آئے۔ آپ یہاں وہ بوئیں جو آپ آخرت میں کاٹ سکیں یا آپ آخرت میں لے جا سکیں۔ فنا سے دل کو توڑیں اور بقا سے اپنے دل کو جوڑیں۔ یہ کتنی ہی، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرطے کے نصیحتیں بھی ہیں جو میں بول رہا ہوں، خطبہ سنا رہا ہوں، یہ کتنی اچھی باتیں، لیکن مولا امیر علیہ السلام خود ہی ہم سے، آپ اور مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ مولا ارشاد فرما رہے بشرطے کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک میسج رجب والا جو دیا اس میں میں نے کہا کہ دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اچھا دل ہونا، مضبوط دل ہونا۔ مولا فرمایا یہ سب چیزیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ہوشیار عقلیں ہوں۔ ہوشیار وہی ہے جس نے دنیا دے کر آخرت خرید لی۔ ہوشیار وہ نہیں ہے کہ جس نے دھوکہ کر لیا، فراڈ کر لیا، دھوکے سے پیسے کما لیے، کسی کا حق چھین لیا، کسی کا حق رکھ لیا، حق مار لیا۔ وہ ہوشیار نہیں، وہ آپ کی نظر میں ہوشیار ہوگا، وہ اہل دنیا کی نظر میں ہوشیار ہوگا، لیکن مولا امیر علیہ السلام کی نظر میں وہ ہوشیار نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ وہ ایسا بے وقوف ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہوشیار وہ ہے کہ جس نے دنیا دی اور آخرت کو خرید لیا۔ تو مولا امیر علیہ السلام آگے نصیحت فرما رہے ہیں۔ امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں ہوشیار عقل نصیب ہو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اب نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اللہ سے ڈرو اس شخص کی مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا۔ اس شخص کی مانند بنو، اس شخص کی مانند اللہ کی پکار پر لبیک کہی اور پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و امانت کے ساتھ متوجہ ہوا، پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ اگر یہ نصیحتیں ہیں، ہوشیار عقلیں ہیں، سننے والے کان ہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، تو مولا فرما رہے اللہ سے ڈرو اور میدان عمل میں آ جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اور اگر تم جب ڈر گئے ہو تو تم اچھے اعمال کرو، اپنے خدا کی طرف لوٹو، پلٹو اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اس کی راہ نور دی کے لیے احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے ذات اپنے ہمراہ بار کر لیا، اس نے اپنا ذات راہ نیکیاں لاد لی، بھار اس نے جتنا تھا اس نے اپنا بار وہ اپنے سمیٹ لیا اور وہ اپنی سفر آخرت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو۔ مولا بھی کتنی بڑی بات مولا فرما رہے کہ اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر کیوں آپ کو پیدا کیا گیا، اس کو آپ سوچتے ہوئے آپ اس سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ آپ کو ساتھ دینا ہے اپنی ذات کا، اپنے نفس سے لڑنا ہے، عدل کا راستہ، ایمان کا راستہ، حق کا راستہ، محمد و اہل بیت محمد کا راستہ، قرآن کا راستہ، سیرت کا راستہ، اسوہ رسول کا راستہ، نیکی کا راستہ، سچائی کا راستہ، خدمت کا راستہ، عزت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ، بلندی کا راستہ، یہ راستے آپ کو اختیار کرنے اور یہی راستہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام باتوں پر ہم سب کو مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیجئے، سنیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کوشش حق کر رہے ہیں۔ اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔ لا الہ
صلی